بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات بھی عام عوام کو پریشان کر دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ جناب کھانے کی ڈش کا نام حلیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حلیم تو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے۔ اب جب یہ بات کی جائے گی تو عام عوام پریشان ہو جائے گی، اور عوام کسی سے پوچھتی بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ایسی باتیں کرنے سے جہالت کا یہ سلسلہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی اس نیت سے اس ڈش کا نام حلیم لیتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، تو پھر یہ حرام اور غلط ہے۔ مگر صاف بات ہے کہ کسی کی بھی یہ نیت نہیں ہوتی، سب اسے ایک کھانا سمجھتے ہوئے ہی حلیم کہتے ہیں۔ بہت سے لڑکوں کے اسلامی نام اللہ کریم کی صفت سمجھ کر رکھے جاتے ہیں۔ ان لڑکوں کے نام کے ساتھ ہے لگا دی جائے تو لڑکی کا نام بن جاتا ہے، جیسے حلیم سے حلیمہ۔ لیکن اللہ کریم کا صفاتی نام لطیف ہے، مگر کوئی بھی لڑکی کا نام لطیفہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مذاق بن جائے گا۔ اب قرآن کریم سے 3 آیات مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت ہے رب العالمین سورہ فاتحہ میں۔ رب کا لفظ اللہ کریم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ربہ خمرہ سورہ یوسف میں رب کا لفظ سردار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بنی اسرائیل میں رب کا لفظ والدین کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کریم سب سے اعلیٰ ہے، لیکن کسی عالم کو ابو الاعلیٰ کہنے سے وہ اللہ کا باپ نہیں بن جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حلیم نہیں دلیم تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر جتنی مرضی کہانیاں قوم گھڑتی ہے گھڑتی رہے۔ اللہ کریم وکیل ہے تو کیا مقدمے کے لیے وکیل کو دکیل کہیں گے؟ اللہ کریم کا صفاتی نام وارث بھی ہے تو کیا فلاں اس کا دارس کہیں گے؟ حلیم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحمل، برداشت، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، اور یہی لفظ حلیم اردو میں ایک خاص قسم کے کھانے کا نام بھی ہے۔ آپ وہم میں نہ پڑیں، اردو زبان میں حلیم جس کھانے کو کہا جاتا ہے اسے حلیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور حلیم کو کھا بھی سکتے ہیں۔